اچھا جی، محمد رضوان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ او ڈی آئی کا جو نیا کیپٹن ہے وہ شاہین شاہ آفریدی کو بنا دیا گیا ہے، اور شاہین شاہ آفریدی کو کیوں بنایا گیا ہے اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو بہتری کی طرف جانا ہے، یا کوئی بھی بندہ اگر سکسیسفل ہے اس کی ٹانگیں ہم نے کھینچنی ہے، یہ ہم سے بہتر اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر شاہد آفریدی کو آپ دیکھ لیں تو شاہد آفریدی نے اپنے دور میں بھی یونس خان کی مخالفت کی، مختلف کھلاڑیوں کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تھی، وہ مخالفت کرتا تھا صرف اور صرف کیپٹنسی لینے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کیپٹن بن جائے۔ اب اس کی جو لڑائی چل رہی ہے پچھلے 5 سے 6 سالوں سے، جب سے وہ ریٹائر ہوا ہے، اس کی کوشش یہ چل رہی ہے کہ وہ اپنے جو داماد ہے شاہین شاہ آفریدی، اس کو کسی نہ کسی طرح کیپٹن بنوایا جائے۔ اب محمد رضوان کی حالانکہ پروگریس بہت اچھی ہے، 22 سال بعد اس نے شکست دی آسٹریلیا کو، آسٹریلیا میں جا کے 2-1 سے او ڈی آئی میں، اور ساؤتھ افریقہ کو 3-0 سے شکست دی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ساؤتھ افریقہ کو کس نے شکست دی ہو۔ بیچ میں اس کے تھوڑا سا ایسے میچز بھی آئے ہیں جہاں پہ وہ ہارے بھی ہیں، لیکن ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ اوورآل اگر اس کی پرفارمنس دیکھی جائے تو وہ بہت اچھی ہے۔ T20 میں بھی اس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، اس کو ہٹا دیا گیا، بابر اعظم کو ہٹا دیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی اس کی او ڈی آئی میں اچھی پرفارمنس ہے، اور دیکھا یہ جا رہا تھا پراپر طور پہ شاہد آفریدی پریشرائز کر رہے تھے محسن نقوی کو اور دیگر لوگوں کو کہ اس کے داماد کو کیپٹن بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے یہ نظر آ رہا تھا کہ پہلا ٹیسٹ پاکستان جیت گیا، اگر دوسرا ٹیسٹ بھی جیت گیا اور او ڈی آئی سیریز بھی جیت گیا تو پھر جو کیپٹنسی ہے وہ شاہین شاہ آفریدی کو ورلڈ کپ سے پہلے تو ملنے والی نہیں ہے۔ ورلڈ کپ سے پہلے محمد رضوان پکا ہو جائے گا، تو وہ اس نے ورلڈ کپ 2027 کو ذہن میں رکھتے ہوئے ابھی سے ہی پریشرائز کرنا شروع کر دیا تھا، پہلے سے ہی پریشرائز کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر وہ اب شاہین شاہ آفریدی کو کیپٹن بنوانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اس طرح کی سیاست ہے اس کے ہم خلاف ہیں۔ دیکھیں، شاہد آفریدی بڑے قابل احترام پلیئر ہیں ہمارے لیے، انہوں نے بہت ہی اچھے میچز کھیلے ہیں، انڈیا کے خلاف بھی ون کروایا ہے، اس کے علاوہ دیگر ممالک کے خلاف بھی اس نے ون کروایا ہے، اور بڑا شاندار پلیئر تھا، اس کی اچھی خدمات ہیں۔ 2009 کے ورلڈ کپ کی فتوحات میں بھی اس کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ لیکن یہ جو پولیٹکس وہ لے کے آیا ہے، چاہے وہ اپنے دور میں ہو یا اب ہو، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بھی وہ پولیٹکس کو اس میں لے کے آ رہا ہے کرکٹ میں، تو اس کی جو کرکٹ کی تباہی ہے اس میں اس کا بڑا کلیدی رول ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سینئر کرکٹر ہیں انہیں انڈین سے سیکھنا چاہیے، انہیں آسٹریلین سے سیکھنا چاہیے، انہیں افریقن سے سیکھنا چاہیے، انہیں انگلینڈ والوں سے سیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے جو ایکس کرکٹر ہیں وہ کسی بھی قسم کی اس طرح کی حرکات نہیں کرتے، بلکہ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کرکٹ کے اوپر اس وقت صرف ڈسکشن کرتے، آپ نے اس طرح سے انٹرفیئرنس نہیں کرنا تھا، بلکہ آپ اپنے شاہین شاہ آفریدی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے کہ ان کی پرفارمنس کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ لیکن پرفارمنس خاص نہ ہونے کے باوجود بھی حالانکہ ان کی ٹیم میں بھی جگہ نہیں بن رہی تھی، ان سے بہتر بالر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بٹھا کے اور ان کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے، پھر آپ نے ان کو کیپٹنسی دے دی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط حرکت کی ہے، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور محمد رضوان کو دوبارہ سے کیپٹن بنانا چاہیے۔ یہ بندہ اس لیے سیاست میں انوالو ہو رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے اپنے داماد کو کھلایا جائے، اپنے داماد کو کیپٹن بنایا جائے۔ ویسے تو اس کی جگہ بھی نہیں بنتی، اور اگر اس کو کیپٹن بنا دی جائے تو چلو اس کی جگہ بھی پکی ہو جائے گی، اور ٹیم کا بھی وہ کیپٹن بن جائے گا، اور ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ شاہین شاہ آفریدی بھی او ڈی آئی کے کیپٹن تھے، جبکہ انہیں پہلے T20 میں بھی اس نے زبردستی بابر اعظم کو ہٹوا کے اور اس کو بنایا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ نیوزی لینڈ میں اسے بہت زیادہ مار پڑی، 4-1 سے وہ ہار کے آیا، تو بڑی بری شکست ہوئی اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اب بھی اس کے جو حالات ہیں وہ ہارے گا۔ ظاہری بات ہے جب اس کو خود بھی وہ پرفارم نہیں کر پا رہا اور نہ ہی اس کو کیپٹنسی کا اتنا کوئی خاص تجربہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دیر تھی، ابھی ٹائم تھا، 5-6 سال لگنے تھے، 5-6 سال اور وہ کھیلتا، اس کے بعد کیپٹنسی کی بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ اتنا جلدی کیپٹن بنوانا میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف سیاسی بنیاد پہ بنایا گیا ہے، اور اس طرح سے پاکستانی ٹیم کو خراب کیا جا رہا ہے، اور دن بدن پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس نیچے آئے گی۔ یہ قطعی طور پہ بھی نہ سوچیں کہ کیپٹن چینج ہونے سے پرفارمنس آپ کی بہتر ہو جائے گی، نہیں، بلکہ پرفارمنس آپ کی نیچے آئے گی۔ تو خدا را کوشش کریں جو یہ اس طرح کے فیصلے ہیں ان کو قطعی طور پہ بھی نہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ محسن نقوی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ان کے اوپر وہ شاہد آفریدی دباؤ ڈالتے ہیں، تھوڑا بہت ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں،
اور وہ پھر شاہد افریدی کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا کوشش کریں اور اس طرح ان لوگوں کے بلیک میلنگ میں نہ آئیں. یہ لوگ بلیک میل کرتے کرتے انہوں نے کافی زیادہ نقصانات بھی کیے ہیں. کچھ میچز انہوں نے جتوائے بھی ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ میچز یہ ہروانے میں لگے رہے ہیں صرف اور صرف اسی سیاست کی وجہ سے. جب سے یہ انہوں نے سیاست شامل کی ہے کرکٹ کے اندر تو کرکٹ کی تباہی ہوئی ہے، کرکٹ کی بہتری نہیں ہوئی.